صحیح مسلم و بخاری شریف کا بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ کو سنانے جا رہی ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے 3 شخص میں سے ایک کوڑ تھا، یعنی اس کے جسم پر کوڑ والے دانوں کی گندی بیماری تھی، ایک کو گنجے پن کی بیماری تھی اور تیسرا بینائی سے محروم تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا تو اللہ نے کچھ اس طرح سے آزمایا کہ ایک فرشتہ ان کے پاس مسکین و فقیر کا بھیس بدل کے آیا۔ جب فرشتہ آیا کوڑ کے پاس تو اس سے آ کے سوال کرتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو اپنی زندگی سے، تمہیں کیا مل جائے؟ تو کوڑ کہتا ہے، میں خوبصورت جلد چاہتا ہوں، حسین و جمیل بدن چاہتا ہوں کہ جس سے لوگ میرے سے گھن کھانا چھوڑ دیں اور میرے سے پیار کریں۔ تو فرشتے نے اس کے منہ پر ہاتھ پھیرا، جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کا جسم خوبصورت حسین و جمیل ہو گیا۔ اس کے بعد فرشتہ پوچھتا ہے، اس کے علاوہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو کوڑ کہتا ہے، میں اتنی گائے چاہتا ہوں کہ میرا خوش اسلوبی سے گزر بسر ہو سکے۔ تو اس فرشتے نے اسے دعا دی، اسے بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی گائے مل گئی۔ پھر فرشتے نے رخ کیا گنجے کی جانب اور اسے جا کے پوچھتا ہے، تم اب کیا چاہتے ہو؟ کوئی ایسی خواہش جو تم بہت زیادہ مانگتے ہو؟ تو گنجا کہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے سر پر حسین و جمیل بال آ جائیں، لوگ مجھے گنجا گنجا کہہ کر میرے سے گھن نہ کھائیں۔ تو فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے سر پر بال آ گئے۔ پھر اس کے بعد فرشتے نے پوچھا، اور کیا چاہتے ہو؟ تو فرشتے سے کہتا ہے کہ میں اونٹ چاہتا ہوں تاکہ میرا گزر بسر بڑے اچھے طریقے سے ہو جائے۔ فرشتے نے اسے دعا دی اور اس کے بعد اللہ کی رضا سے اسے ایسی اونٹنیاں ملیں جو بہت زیادہ بچے دینے والی تھی۔ پھر فرشتے گئے اندھے کے پاس اور جا کے اس سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اندھے نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی اس آنکھ سے اللہ کی بنائی ہوئی ساری دنیا دیکھ سکوں، اے کاش کہ میری بینائی واپس آ جائے۔ تو فرشتے نے اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا، دونوں آنکھوں پر، تو اس کی بینائی واپس آ گئی۔ اور پھر اس کے بعد فرشتے نے پوچھا کہ تم اور کیا چاہتے ہو؟ کہا، میں بہت ساری بکریاں چاہتا ہوں۔ فرشتے نے اسے دعا دی، اللہ کی رضا سے اسے اتنی بکریاں ملیں جو بہت زیادہ بچے جننے والی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوڑ کی بیماری ختم ہوئی، اس کو جو گائے ملی، اس گائے کے اتنے بچے پیدا ہوئے کہ پورا جنگل بھر گیا۔ اور جو گنجا تھا، اللہ کے فضل سے اس کی اونٹنیوں کو اتنے بچے پیدا ہوئے کہ اس کے مال سے بھی پورا جنگل بھر گیا۔ اور اللہ کے فضل سے بکریوں کو بھی اتنے بچے پیدا ہوئے کہ اللہ کی برکت سے اس کی بکریوں سے بھی پورا جنگل بھر گیا۔ اب اللہ نے آزمانا چاہا تو وہی فرشتہ مسکین بن کے جب سب سے پہلے کوڑ کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میں غریب، میرا سامان کہیں پر چھوٹ گیا اور اب میں دور دراز سفر کر کے نہیں جا سکتا، مجھے اس کے لیے تمہاری ایک گائے چاہیے، تم اللہ کے نام پر مجھے ایک گائے دے دو تاکہ میں وہاں پر آسانی سے پہنچ سکوں، اللہ نے تمہیں بہت کچھ نواز رکھا ہے۔ تو اس نے بہانے بنانا شروع کر دیے کہ نہیں، میرے اس مال کے اور بھی بہت سارے حقدار ہیں، میں تمہیں کیسے دے دوں اپنی گائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو فقیر نے کہا، تم وہی نہیں ہو جس کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی اور جس کے جسم سے لوگ گھن کھاتے تھے، پھر اللہ نے تمہیں اتنا کچھ دیا، اب جب اللہ کے نام پر خیرات دینے کی بات آئی تو تم اللہ کے نام پر کچھ نکالنا بھی نہیں چاہتے، میں تمہیں اس اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں۔ تو اس نے کہا، نہیں، میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ فرشتہ وہاں سے نالاں ہو کے آگے آیا مسکین و فقیر کی صورت میں گنجے کے پاس، گنجے کو بھی یہی واقعہ سنایا اور گنجے کو کہا کہ مجھے تمہارا ایک اونٹ درکار ہے، تمہارا تو پورا جنگل بھرا ہوا ہے، اگر ایک اونٹ مجھے دے دو میں تو خیر و عافیت سے اپنی منزل مقصود پر پہنچ سکتا ہوں، اس سے تمہارے مال میں کوئی کمی تو نہیں آنے کی۔ تو گنجے نے بھی یہی لیم ایکسکیوزز دیے اور اس کو اونٹ دینے سے منع کر دیا۔ فرشتہ وہاں سے بھی
نالاں ہو کے واپس آیا اور آتا ہے اندھے کے پاس، کیونکہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ جیسے آتا ہے اندھے کے پاس تو اندھے کو اللہ کی رحمت یاد دلاتے ہوئے کہتا ہے مجھے تمہاری ایک بکری کی ضرورت ہے، میں نے دور دراز کا سفر کرنا ہے، تو کیا تم مجھے اللہ کے نام پر خیرات دو گے؟ اللہ نے تمہیں اتنا دے رکھا ہے۔ تو وہ اندھا کہتا ہے بے شک میں اندھا تھا، بے شک میرے اللہ نے مجھے بینائی لٹائی، بے شک اسی نے مجھے اتنا مال دیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے کوئی جھوٹ نہ بولا، یہ ساری بکریاں چاہے تم لے جاؤ یا ان میں سے جتنی لے جاؤ جتنی چھوڑ جاؤ، میں تم سے کچھ بھی نہیں پوچھوں گا، اور میں تم سے یہ بھی سوال نہیں کروں گا کہ تم ان کو واپس میرے پاس لے کر آؤ۔ تو فرشتہ اسی وقت ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ اللہ کے نام پر جب اللہ تمہیں مشکل وقت سے نکال کر آسانی کی طرف دیتا ہے تو بھیج دیتا ہے، تو تم اس کے نام پر کیا کیا صدقہ اور خیرات کر سکتے ہو، یا تمہیں تمہارا پچھلا وقت یاد بھی ہے یا تم بھول گئے، تو مجھے تمہارے مال سے کوئی سروکار نہیں، اللہ تمہارے پر راضی ہو گیا، صدقہ و خیرات نکالتے رہا کرو۔ بتانے کا مقصد یہ کہ آج یاد رکھیں ہماری زندگیوں میں ہم نے سٹارٹ کیسے لیا۔ جب ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے تو ہمارے جسموں پر ایک کپڑا بھی نہیں تھا، اس اللہ کے احسان سے اللہ نے ہمیں کپڑے دیے، اللہ نے ہمیں رشتے دیے، نعتیں دیے، جائیدادیں دی، اور کمانے کے حسب دیے، نصب دیے اور کسب دیے، ہمیں ایسے ایسے کسب والے ہاتھ عطا کیے کہ اگر ہم غریب بھی ہیں تو ہم بھوکے نہیں سوتے، یہ اس کے احسان میں شمار ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے پچھلے وقت کو، اپنے اس وقت کو سامنے رکھ کے چلا کریں کہ جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا۔ اسی طریقے سے صدقات اور خیرات دل کھول کر دیا کریں، جس اللہ نے آپ کو ایک مرتبہ دیا وہ آپ کو بار بار بھی دے سکتا ہے، اس کی ذات پر کامل یقین رکھیں۔